فرمایا آمنو، پہلی کوالٹی کہ وہ ایمان والے ہوں گے، اور ایمان اس بات کا نام ہے کہ عقیدے میں شرک نہ ہو. مختصر سی بات ہے، نہیں تو سورہ جن کی ابتدا ہے، وہاں الہ العالمین کا بڑا عجیب ارشاد ہے. اللہ جنات کی تقریر سنا رہا ہے. اللہ ان جنات کے تذکرے کرتے کرتے ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ جن ہے، پارہ نمبر 29 ہے، آیت نمبر 1 سے پڑھنے لگا ہوں. سورہ جن پارہ 29 ابتدا سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن. اے میرے نبی فرما دیجئے مجھے میرے رب نے وحی کر کے بتایا ہے کہ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو بڑی توجہ سے سنا، اور قرآن سن کے جنات نے کچھ تبصرے کیے. اللہ کو تبصرے اتنے پسند آئے کہ اللہ نے جنات کے تبصروں کو قرآن بنا دیا، اور صرف قرآن نہیں بنایا بلکہ جنات کے نام پہ ایک سورت اتار دی، سورت الجن. اب سن تو صحیح نا بھائی وہ تبصرہ کیا ہے. کہنے لگے انا سمعنا قرآن عجبا. جن کہنے لگے ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، ایسا قرآن ہے جو کامیابی اور ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے. فآمنا بہ، میں نے کہا تھا نا آخرت کی کامیابی کی پہلی شرط، پہلی صفت وہ ہے ایمان. اور میں نے جملہ بولا کہ ایمان اس بات کا نام ہے کہ عقیدے میں شرک نہ ہو. قرآن دیکھو، جنات کہتے ہیں آمنا بہی، ہم جن قرآن پہ ایمان لے آئے ہیں. اب سوال تھا وہ جنات ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو جنات نے کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ایمان اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. تو پہلی شرط، پہلی صفت کامیابی کی وہ ہے کہ انسان کے دل میں ایمان یعنی عقیدہ توحید موجود. دوسری جو آج کا موضوع ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پر میں وہ لوگ جنت میں جائیں گے، کامیاب ہوں گے، پاس ہوں گے. عمل الصالحات، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہوں. عمل صالح قرآن میں بار بار اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ اعمال صالحہ کیا چیزیں؟ سمجھو بات کو. عمل صالح ہر وہ عمل ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. الموافق بالسنہ، عقیدہ اللہ کی توحید والا اور طریقہ و آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم والا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے بھائی، اگر کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی دو چیزوں میں ہے، حکم رب کا، ادا مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. رب کے حکموں کو سامنے رکھ کے زندگی گزار، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سامنے رکھ کے زندگی گزار. یہ ساری ادائیں ہیں نبیوں کی. حج پہ جو لوگ جاتے ہیں تو حج سارا کیا ہے؟ ساری ادائیں ہیں. ابھی بھی ہاجرہ کی دوڑیں اللہ کو پسند آ گئیں، اللہ نے دین بنا دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ادائیں پسند آ گئیں، اللہ نے دین بنا دیا. حاجی جاتے ہیں جب مرد تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں، پہلوانوں کی چال چلتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی ادا ہے. تو دین نام ہے اللہ کے حکموں کا اور نبی علیہ السلام اور انبیاء کی اداؤں کا. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں تو اس کی دوسری شرط ہے عامل الصالحات، کہ زندگی میں جب بھی کوئی عمل کریں تو پہلے سوچیں، پوچھیں، تحقیق کریں کہ آیا یہ کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے یا نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے. بس شارٹ سی بات ہے. اب سنت کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کر دیا، سنت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سیکھا اور کیا، تابعین نے صحابہ سے سیکھا اور کیا،
جو کام قرون ثلاثہ اولا مشہود لہا بالخیر میں موجود ہوں، اللہ نے حکم دیا ہو، نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہو، کام کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، وہ دین کہلاتا ہے۔ اور جو کام قرآن میں بھی اس کا ثبوت نہ ہو، نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی اس کا وجود نہ ملے، صحابہ نے بھی وہ کام نہ کیا ہو، تابعین نے بھی وہ کام نہ کیا ہو، تبع تابعین نے بھی نہ کیا ہو، واللہ سچا عاشق ایسے کام کرنا تو دور کی بات ہے، ایسے کام کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ وہ کہے گا جو کام آمنہ کے لال نے نہیں کیا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، تو میں ان کا رستہ چھوڑ کے کسی اور کے رستے پہ نہیں جا سکتا۔ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی، یہاں تھوڑی بات سمجھو پھر میں مسئلہ ذکر کرتا ہوں۔ آیت لمبی ہے، موضوع کے ساتھ آیت کا آخری حصہ ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی علیہ السلام پہ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، لیکن ایک بزرگ کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نظر پڑی تو ابو بکر صدیق رو رہا تھا۔ میں نے کہا سارے خوش ہیں، دین مکمل ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مزاج شناس تھے، فرمایا جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اب نبی علیہ السلام کا ہمارے ساتھ جو زندگی ہے وہ بھی لگتا ہے قریب الاختتام ہے، اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام اب دنیا چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ اور یہ اتنی عظیم آیت ہے، اہل کتاب کا ایک مولوی ملا غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہنے لگا کہ اگر یہ آیت ہماری شریعت میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کے طور پہ مناتے۔ آیت میں مضمون کیا ہے؟ اللہ نے اعلان کیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہو میرے بندو، آج میں اللہ نے تم پر اپنے دین کو، تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، ایک۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کا تم پہ اتمام کر دیا ہے، اپنی نعمت کو بھی میں اللہ نے تمام کر دیا ہے تم پر۔ دو لفظ اللہ نے بولے، ایک تم پر تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور دوسرا اتمم، تو میں نے اپنی دین والی نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ مفسرین پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، فرماتے ہیں فرق ہے، ایک ہے مکمل ہونا، ایک ہے تام ہونا۔ اتمام مکمل اسے کہتے ہیں کہ جتنی دین کی ضرورت تھی اللہ نے وہ پورا دین نبی علیہ السلام کے واسطے ہمیں دے دیا، یہ ہے دین کا مکمل ہونا۔ اور اس دین میں اب کسی اضافے کی گنجائش نہیں، یہ ہے دین کا اتمام۔ دین میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ ایک دیہاتی آئے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ مل احسان یا رسول اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام جواب دیتے گئے، وہ دیہاتی لوٹ رہا تھا نا، اور ساتھ کہہ رہا تھا لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کے نبی نے جو دین سکھایا ہے اس کے اندر زیادتی بھی نہیں کروں گا، اس میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ تو یہی بنیاد ہے گمراہی کی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دین وہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور جو چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں اور اسے لوگ دین سمجھ کے کریں تو وہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ اب بدعتی کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں، حدیث میں بڑا تفصیلی بیان ہے، صرف 3 جملے یاد رکھ لو۔ جو شخص بدعت کرتا ہے اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا، ایک۔ جس طرح مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں، اسی طرح بدعت کرنے والے کا بھی کوئی عمل قبول نہیں۔ نمبر 2، جس طرح شرک کرنے والا جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے بھی کہتا رہے توبہ 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 توبہ، لیکن شرک سے جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں۔ اسی طرح بدعت کرنے والا بندہ بھی جب تک بدعت نہیں چھوڑتا اس وقت تک اللہ اس کی کوئی توبہ قبول نہیں کرتا۔
تیسری سزا، جس طرح قیامت کے دن نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے لوگوں کی، ایمان والوں کی، لیکن دو بندوں کی شفاعت نہیں، مشرک کی بھی شفاعت نہیں، بدعت کرنے والے کی بھی شفاعت نہیں۔ خیال کرو، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، بعض اوقات بدعات پہ بات ہوتی ہے تو ہم اس کو ذرا ہلکا لیتے ہیں۔ یہ ہلکا جرم نہیں ہو میرے بھائی، بہت بڑا جرم ہے، شفاعت سے محروم کر دینے والا جرم ہے، توبہ کی قبولیت کو روک دینے والا جرم ہے، سارے اعمال کی تباہی والا جرم ہے۔ اب آپ مسئلہ سمجھ، دین جھگڑے کا نام نہیں، اختلاف برائے اختلاف کا نام نہیں، پارٹی بازی گروپ بندی کا نام نہیں، دین نام ہے اللہ کے قرآن کا، نبی علیہ السلام کے فرمان کا۔ جو چیز اللہ کے قرآن میں مل جائے، نبی علیہ السلام کے فرمان میں مل جائے، وہ دین ہے، اور جو نہ ملے وہ دین نہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت، وہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تیرے میرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو خوشی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت ساری ولادتوں سے اعلیٰ، ساری ولادتوں سے بالا، ساری ولادتوں سے برتر۔ آپ علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی کسے نہ ہو؟ آپ علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی تو عبد المطلب کو بھی تھی، آپ علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی تو ابو جہل کو بھی تھی، ابو لہب کو بھی تھی۔ آپ کی ولادت پہ خوشی میں کوئی اختلاف نہیں، آپ علیہ السلام کی ولادت وہ خوشی کا باعث ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی منائیں کیسے؟ نبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ خوشی کا اظہار کریں کیسے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو طریقہ خود نبی علیہ السلام نے اپنایا بھی اور بتایا بھی، اور ایک طریقہ وہ ہے جو طریقہ نبی علیہ السلام نے بھی نہیں اپنایا، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی نہیں اپنایا، تابعین نے بھی نہیں اپنایا، تبع تابعین نے بھی نہیں اپنایا، اماموں میں سے کسی امام نے بھی نہیں اپنایا، کسی ایک محدث نے بھی نہیں اپنایا، کسی ایک مفسر نے بھی نہیں اپنایا۔ اور میرے بھائی، اے سننے والی میری بہن، راستے دو ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام والا راستہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت پہ کیسے خوشی کا اظہار کیا، ایک وہ راستہ ہے جو راستہ نبی کا بھی نہیں، صحابہ کا بھی نہیں، تابعین کا بھی نہیں، تبع تابعین کا بھی نہیں، بلکہ عیاش بادشاہ اور کچھ بے دین لوگوں نے وہ راستہ چنا ہے۔ اب ہم تو نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم تو نبی علیہ السلام والا راستہ اپنائیں گے۔ اب وہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے، ہر پیر۔ مزہ آیا نا میلاد کا، ہر پیر کا روزہ۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یوم ولدت فی، او میرے صحابی، پیر کا دن ہی وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی تھی، اور میں اپنی ولادت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہر پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ ہے اصل میلاد، اس کو اپنایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے خود سکھا دیا، اگر کوئی میرا سچا امتی ہے، میری ولادت پہ خوش ہے، تو وہ ہر پیر کے دن کیا رکھا کرے؟ روزہ رکھا کرے۔ لیکن ہم اس طرف سے مشکل ہے جانا۔ مزہ ہے، عبادت ہے روزہ، اللہ کے دربار میں شکریہ ادا ہو رہے ہیں، ربا تیرا بڑا انعام ہوا ہے، تیرا بڑا کرم اور رحم ہوا ہے کہ اللہ تو نے آخری نبی کو دنیا میں بھیجا، پیدا فرمایا، پھر اس کے سر پہ تاج نبوت رکھا، پھر 23 سال اس سے دین کی خدمت لی۔ آج اسی نبی اور نبی کے صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ دین میرے اور آپ کے سامنے بھی موجود ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ ہر پیر کے دن روزہ رکھنا۔ اب دوسرا بھی ایک عمل لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوا ہے، گلی گلی کے اندر لائٹنگ شروع۔ کیوں بھائی، کیا ہے؟ عید میلاد آ گئی ہے،
گلیاں سجنی شروع ہو جائیں گی. کیا ہو گیا ہے جی؟ عید میلاد آ گئی ہے. جلوس شروع ہو جائیں گے، چراغاں ہوگا، جھنڈیاں لگیں گی، سبیلیں لگیں گی، کھانے تقسیم ہوں گے. آگے کچھ الفاظ ہیں، میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، نہ کہوں تو بات بھی واضح نہیں. کدھر کھڑا ہے نبی علیہ السلام کا امتی؟ آج عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بے حیائی ہو رہی ہے. عجیب دور ہے. یہ دن آتے ہیں اور محرم کے دن آتے ہیں تو وہ فنکار اور فنکارائیں وہ بھی دین کے ٹھیکیدار بن کے نبی علیہ السلام سے عشق کا اظہار شروع کر دیتے ہیں. آج وہ فنکارائیں وہ بھی سروں پہ دوپٹے ڈال کے گلی گلی گھر گھر کیا ہو رہا ہے جی؟ محفل میلاد ہو رہی ہے. سوچو تو صحیح، آخر یہ ہے کیا؟ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. ہماری قبر میں کسی نے نہیں آنا، ہم نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، لیکن ہم پہ فرض ہے کہ آپ کو حق اور سچ بات بتائیں. ہم نے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دے ہونا ہے. اس لیے ہماری پرواہ نہ کرو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ذرا اللہ کے دربار میں حاضر سمجھتے ہوئے سوچو تو صحیح، ہم کر کیا رہے ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ یہ کام دین ہے یا بے دینی ہے. میرے یہ الفاظ دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو. اس دور کی سب سے بڑی بدعت وہ مروجہ عید میلاد کی بدعت ہے. خالص بدعت ہے. کیوں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل زندگی 63 سال، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت کے بعد. 23 سالوں میں 23 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. یا تو ملا جی کہے نا کہ اس دور میں ربیع الاول نہیں تھا. 23 سالوں میں 23 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن نہ عید میلاد ہے، نہ جشن میلاد ہے، نہ جلوس میلاد ہے، نہ جھنڈیاں ہیں، نہ چراغاں ہیں، نہ سبیلیں ہیں، نہ دیگیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ہے تو کیا؟ ہر پیر کا روزہ ہے. نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ان کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ان کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ان کے بعد پیارے حسن کا دور ہے. ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا دور ہے. 110 ہجری تک صحابہ کا دور ہے. 110 ہجری تک صحابہ کا دور ہے. نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، 100 سال کم و بیش گزر گئے، سارے صحابہ بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نہ عید میلاد منائی، نہ جشن میلاد ہوا، نہ جلوس میلاد ہوا، نہ چراغاں، نہ کچھ نہ کاج. آج تو یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. کچھ ان میں غالی ہیں، باقی عوام الناس تو دھوکے میں ہیں. ان کو بات سمجھائی جائے سمجھتے ہیں، لیکن کئی غالی ہیں نا جن کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، وہ ظالم دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. نعوذ باللہ من ذالک. گویا کہ ان کے نزدیک جو بندہ میلادی نہیں ہے نا وہ ابلیس ہے، جو عید میلاد نہیں مناتا وہ ابلیس ہے. او ظالمہ، ہم فقیروں پہ تو تیرا فتویٰ جب تک آئے گا پھر دیکھیں گے. یہ فتویٰ تو پہلے لگتا ہے ابوبکر صدیق پہ، فاروق اعظم پہ، عثمان ذو النورین پہ، علی شیر خدا پہ، جن کے نام پہ روٹیاں کھاتا ہے انہی پہ فتوے لگا رہا ہے. صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. سوچو ذرا اس بات کو خدا را. نبی سے زیادہ عشق ہمیں ہے یا صحابہ کو تھا؟ صحابہ کو تھا نا، پکی بات ہے. ہمیں نبی علیہ السلام سے عشق کم ہے، صحابہ کو عشق کیا تھا؟ زیادہ تھا. صحابہ نے تو اولادیں بھی قربان کر دی. ہاں، صحابہ نے تو رشتے بھی چھوڑ دیے،
قربان جاؤں نا اپنے مدنی کے مہاجر صحابہ پر. ہاں جائیدادیں، زمین، بنگلے، کاروبار سب کچھ مکے میں چھوڑا کے اور کچھ نہیں لے کے گئے. خالی ہاتھ نبی علیہ السلام کی غلامی میں مدینے چلے گئے. اتنے ان کے حالات پتلے کہ مدینے میں انصار نے ان کو کپڑے دیے، رہنے کی جگہ دی، اور کوئی چیز نہیں ان کے پاس. اس لیے میرے بھائی، صحابہ کو جب تجھ اور مجھ سے زیادہ محبت تھی نبی علیہ السلام سے، تو صحابہ نے اگر یہ کام نہیں کیا تو یہ کام دین نہیں بن سکتا، قطعاً نہیں بن سکتا. آگے چلو، صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے، پھر تبع تابعین کا دور ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام مسلم، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام مالک، امام محمد، امام نسائی، ابن ماجہ، بے شمار محدث ہیں، مفسر ہیں. کئی لوگ مستورات میں سے بھی کئی بہنیں ہوں گی باذوق، علمی ذوق رکھنے والی. خدارا جو لوگ گھر گھر عید میلاد کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑو، ان کی منتیں کرو، ہمیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ یہ کام نبی علیہ السلام نے کیا ہو، ہم بھی کرنے کو تیار ہیں. میرے مدنی کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی دکھاؤ جس نے یہ کام کیا ہو، یہ کام ہم بھی کرنے کو تیار ہیں. کوئی ایک تابعی دکھاؤ جس نے یہ کام کیا ہو، یہ کام ہم بھی کرنے کو تیار ہیں. کوئی ایک تبع تابعی دکھاؤ جس نے یہ کام کیا ہو، یہ کام کرنے کو ہم بھی تیار ہیں. امام ابو حنیفہ کا فقہ موجود ہے، امام شافعی کا فقہ موجود ہے، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان سب کی کتب موجود ہیں. دکھاؤ، ہم بھی کرنے کو تیار ہیں. بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، حدیث کا اور بڑا ذخیرہ ہے. دکھاؤ، ہم بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن جب یہ کام ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تو یہ کام دین بن سکتا نہیں ہے، بے دینی ہے. اب سوچو نا، قیامت کے دن اگر اللہ پاک اعلان کریں جو میلاد والے ہیں وہ دائیں طرف ہو جاؤ، اور جنہوں نے میلاد نہیں منایا وہ بائیں طرف ہو جاؤ. جو میلاد والے ہیں وہ دائیں طرف، جنہوں نے میلاد نہیں منایا وہ بائیں طرف. اب بائیں طرف میلاد نہ منانے والوں میں کون کھڑے ہوں گے؟ امام الانبیاء محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی شیر خدا، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت بی بی رقیہ، ام کلثوم، حضرت زینب، میرے نبی کی ساری بیویاں، میرے نبی کے سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام، محدث، مفسر، وہ سارے کھڑے ہوں گے نہ منانے والوں میں. منانے والوں میں کون ہوگا؟ اربل کا ایک عیاش بادشاہ، لقمہ دیا ہے مولانا نے بڑے موقع پہ. منانے والوں میں ابو لہب بھی کھڑا ہوگا، ابو لہب کھڑا ہوگا منانے والوں میں. اربل کا ایک عیاش بادشاہ. اس بات کو یاد رکھو، ان چیزوں کو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. پہلے 600 سال میں یہ کام نہیں ہوا. میرے مدنی کی وفات کو کچھ کم 600 سال گزر گئے، 600 سال، لیکن یہ دین نہیں تھا. 604 ہجری میں اربل کا ایک عیاش بادشاہ، میں نہیں کہتا، جن لوگوں نے ان چیز کو تذکرہ کیا اس چیز کو انہوں نے لکھا ہے، کانا مصرفن، عیاش بادشاہ تھا ایک اربل کا. اور اس عیاش بادشاہ کے ساتھ کچھ لوفر قسم کے مولوی بھی مل گئے، کچھ لوفر قسم کے پیر بھی مل گئے، اور ان تینوں نے مل کے اس بدعت کی بنیاد رکھی، اس بدعت کی بنیاد رکھی. اس لیے شاعر کہتا ہے، حل افسد الدین الا الملوک احبار سوء و رہبانها، حل افسد الدین الا الملوک، نہیں تباہ کیا دین کو مگر 3 قسم کے لوگوں نے، الا الملوک، بے دین بادشاہوں نے، احبار سوء، بے دین مولویوں نے، ورہبانها، اور بے دین پیروں نے. ان تینوں نے مل کے دین کو لوٹا ہے. اس لیے میرے بھائی خیال کرنا، منانے والوں میں کون ہے؟ ابو لہب ہے. منانے والوں میں کون ہے؟ اربل کا وہ عیاش بادشاہ ہے. پھر چلتے آؤ نیچے، چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا. اب فیصلہ میرے سامعین نے کرنا ہے، مستورات سوچ لیں.
ایک کام نبی نے بھی نہیں کیا، نبی کے صحابہ تابعین تبع تابعین نے بھی نہیں کیا، پہلے 600 سال میں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ کام دین نہیں ہو سکتا، وہ کام خالص بے دینی اور بدعت ہے۔ اب کہتے کیا ہیں یہ دو چار باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ان کے مولویوں نے لکھی ہے یہ بات، کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں کہ بدعت ہے۔ کمال ہے، مانتے ہیں بدعت ہے، ہم مانتے ہیں بدعت ہے، لیکن ای سونی بدعت ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے جی۔ ہاں کہتے ہیں نا کہ حق وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ مانتے ہیں بدعت ہے لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ اس کے دو جواب یاد کر لو۔ پہلا جواب، کوئی بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر ہم بھی چاہیں تو اپنے بزرگوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ماشاءاللہ تھے بھی اللہ کے سچے ولی، لیکن ہمیں اساتذہ نے سکھایا ہے کہ عوام کو اللہ کا قرآن سناؤ، نبی کا فرمان سناؤ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرا مدنی کہتا ہے بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اور یہ کہتا ہے بدعت لیکن اچھی بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بدعت اچھی ہو ہی نہیں سکتی، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اچھی سنت ہوتی ہے، بدعت کہاں سے اچھی ہو گئی؟ دوسرا جواب، ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز کی اذان بھی نہیں اور اقامت بھی نہیں۔ اب اگر آئندہ سال عید آئے اور ہم اعلان کریں کہ اس عید پہ اذان بھی ہوگی اور اقامت بھی ہوگی، آپ بتائیں اذان اور اقامت اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے ظاہراً، لیکن اگر ہم عید کے دن اذان اقامت شروع کریں گے تو یہ سنت بنے گی یا بدعت؟ بدعت بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کام وہ ہے جس پہ مہر ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دین وہ ہے جس پہ نبی علیہ السلام کی مہر ہو۔ عید کے موقع پہ اذان اقامت جب آمنہ کے لال نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تو بات کے اندر کوئی یہ کہہ کر کہ اچھا کام ہے اسے دین کے طور پہ کرے گا تو یہ دین نہیں بنے گا بلکہ بدعت بنے گی۔ اسی طرح اذان ختم ہوتی ہے کس جملے پہ؟ لا الہ، یہ تو آدھا کلمہ ہے، یہ تو کلمہ ہی پورا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اچھا کام ہے۔ اور میرے بھائی اگر تیرا جھنڈیاں لگانا اچھا کام ہے، چراغاں کرنا اچھا کام ہے، گلیاں سجانا اچھا کام ہے، دیگے کھانا اچھا کام ہے، سبیلے لگانا اچھا کام ہے، تیرا جلوس نکالنا اچھا کام ہے، تو کلمہ پورا کرنا یہ اس سے بھی اچھا کام ہے۔ لیکن خیال کرو اگر کوئی بندہ اذان میں اس کا اضافہ کرے تو محمد الرسول اللہ، کتنا زبردست جملہ ہے، لیکن اگر اذان میں اس کا اضافہ کرے گا تو یہ سنت بنے گی یا بدعت بنے گی؟ بدعت بنے گی، بدعت بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا میرا اچھا سمجھنے سے کوئی بات دین نہیں بن سکتی۔ دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت ہو۔ میرے مدنی کی اذان لا الہ الا اللہ تک، میرے مدنی کے صحابہ کی اذان لا الہ الا اللہ تک ہے، تو کوئی مائی کا لال اذان میں اضافہ نہیں کر سکتا، کرے گا تو بدعت ہوگا۔ اس لیے یہ دھوکہ ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے بدعت، لیکن یہ کون سی بدعت ہے؟ اچھی بدعت ہے، دھوکہ ہے۔ پھر ایک اور دھوکہ دیتے ہیں، دوسرا سوال، جب ہم کہتے ہیں کہ جو کام نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نہ کیا ہو وہ کام کیا ہے؟ بدعت۔ پھر کہتے ہیں اچھا پھر بریانی کھانا بھی بدعت ہے؟ نبی علیہ السلام کے دور میں بریانی تو نہیں تھی، یہ فارمی مرغی بھی پھر بدعت ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ فارمی مرغی بھی نہیں تھی، یہ کاٹن بھی نہیں تھا، یہ جہاز بھی نہیں تھے، یہ گاڑیاں بھی نہیں تھیں، یہ گھڑیاں بھی نہیں تھیں، پھر تو یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گیا۔ اس کا جواب سمجھو، یہ جتنی چیزیں ہیں، بریانی ہے، یہ فارمی مرغی ہے، جہاز ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، گھڑی ہے، ہم ان میں سے کسی چیز کو بھی دین نہیں سمجھتے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہماری مجبوری ہے، ہمارا دین نہیں۔ اور بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو نبی علیہ السلام صحابہ سے ثابت بھی نہ ہو اور کرنے والوں سے کیا سمجھ کے کرے؟ دین سمجھ کے کرے۔
یہ چیزیں ہمارا دین نہیں، یہ چیزیں ہماری کیا ہیں؟ مجبوری ہیں. تم بھی کہہ دو عید میلاد ہمارا دین نہیں، ہماری کیا ہے؟ مجبوری ہے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، پھر بس اتنا اعلان کر دو کہ عید میلاد ہمارا دین نہیں ہے جی، ہماری مجبوری ہے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. آگے چل کر اگلی بات کریں گے. دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو دلیل دیں گے جی ابو لہب مر گیا، اور جب ابو لہب مر گیا تو اس کو ایک بندے نے خواب میں دیکھا، اور ابو لہب سے پوچھا اس بندے نے ابو لہب کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا باقی تو بڑا برا ہی حال ہے، لیکن مجھے اس انگلی سے کیا ملتا ہے؟ پانی ملتا رہتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ تو کہتے ہیں جی میں نے جب میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے بارے، تو میں نے اس کی خوشی میں اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا. تو میں نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی پر اپنی باندی کو اس انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، اس لیے اس وجہ سے مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے. یہ تو ایک گپ موجود ہے کتابوں میں، زرقانی وغیرہ میں. اب ملا جی نے آگے تبصرہ لگایا اور کہا دیکھو جی ابو لہب اگر میلاد منائے تو اسے انگلی سے پانی ملے، ہم اگر ملائیں تو پھر بادشاہ ہو. آگے قوم بھی ماشاءاللہ ایسی ملی ہوئی ہے. اور میرے بھائی بات سن، سمجھ بات کو. پہلی بات، تجھے ابو لہب مل گیا، ابو لہب کی خواب مل گئی، لیکن تجھے اللہ کا قرآن نظر نہیں آیا. تجھے اللہ کا قرآن نظر نہیں آیا. کاش تو قرآن دیکھ لیتا نا، تو اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے دشمن کا وہ رگڑا نکالا ہے کہ بندہ خوش ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ کے میلے میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ. راوی کہتا ہے ایک بندہ پیچھے جو کہہ رہا ہے اس کی بات نہ سنو، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے والے نے کہا آگے بھتیجا جا رہا ہے محمد بن عبداللہ، پیچھے چاچا ہے ابو لہب. اور صفا کی پہاڑی پہ جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب سے پہلے پتھر اس ابو لہب ظالم نے مارا. اس پتھر مارا اس نے اور کہا تبا لک سائر الیوم. نبی علیہ السلام کو بکواس کی. اللہ پاک نے جواب دیا ظالمہ، تیرے جن ہاتھوں سے میرے نبی کو پتھر پڑے ہیں، میں اللہ کو تو اپنے نبی سے بڑا پیار ہے، اس لیے میرا جواب سن. تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، تیرے دونوں ہاتھ خیر سے عالی ہو جائیں. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے. اور ملا جی کہتا ہے کہ انگلی سے کیا مل رہا ہے؟ پانی مل رہا ہے. اور میرے بھائی ملا جی کو چھوڑ، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اب یہاں پر ملا جی چکر کر سکتا تھا، اچھا جی اللہ نے کہا دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، تو بعض اوقات دونوں ہاتھوں سے 9 انگلیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں، ایک بچ گئی ہو. لیکن اللہ کا قرآن تو گھر چھوڑ کے آتا ہے مجرم کو. اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کو نہ اس کا مال کام آیا، نہ اس کا کوئی عمل کام آیا. ابو لہب کہتا ہے نہ مال کام آیا. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے ابو لہب کو نہ اس کا کوئی مال کام آیا، نہ اس کا کوئی عمل کام آیا. اس لیے میرے بھائی بات سن، یہ سنت ابو لہب تو ہے لیکن سنت محمد الرسول اللہ نہیں ہے. اب فیصلہ کر لیں کہ ابو لہب کی سنت سینے سے لگانی ہے یا آمنہ کے لال کی سنت سینے سے لگانی ہے. آمنہ کے لال کی سنت کو مسلمان سینے سے لگائے گا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، 12 ربیع الاول وہ راجح قول کے مطابق نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، میرے مدنی کی وفات کا دن ہے. اور تو چھوڑو، مولانا احمد رضا خان صاحب بھی لکھ گئے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 8 تاریخ کو ہے اور وفات وہ کون سی تاریخ کو ہے؟ 12 تاریخ کو ہے. تو 12 تاریخ نبی علیہ السلام کا یوم وفات ہے. وہ دن ہے جس دن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بند گئی تھیں. کہتی ہیں سبت علی مصائب لو انہا
صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے بابا کی وفات کی وجہ سے میں فاطمہ پہ اتنا بڑا غم آیا، اگر وہ غم چڑھے ہوئے سورج اور اس دن پہ بھی اللہ ڈال دیتا تو یہ دن بھی دن نہ رہتا، رات بن جاتی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اتنے غم میں ہیں، حسنین کریمین اپنے نانا کے سینے پہ سر رکھ کے سسکیاں لے رہی ہیں، اما عائشہ صدیقہ پریشان ہے، ازواج مطہرات پریشان ہیں، صحابہ کے اوسان خطائیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہیں، جس نے کہا نبی پہ موت آ گئی ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ فاروق اعظم جیسے بہادر جری شخص سے نبی علیہ السلام کی وفات کا غم برداشت نہیں ہو رہا، ادھر سے نبی علیہ السلام کا سچا سچا مریض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع ہوئی، دوڑتے دوڑتے آئے، اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، نبی علیہ السلام کا بدن مبارک، لاش مبارک وہ چرپائی پہ موجود تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے چہرہ پر انوار سے چادر اٹھائی، آپ علیہ السلام کے چہرے کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا طبتا حیا و میتا، اے مدنی کریم دنیا کے بڑے بڑے حسین آئے لیکن موت بڑے بڑے حسینوں کے چہروں سے حسن چھین لیتی ہے، لیکن آپ کا حسن تو ایسا سدا بہار حسن ہے، موت کے باوجود آپ کے چہرے کے حسن اور جمال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا اور پھر لوٹ کے آئے، وہ یادگار خطبہ دیا جس موقع پہ آپ نے فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پریشان تھے، آپ نے فرمایا لوگو خیال تو کرو نا، اس موقع پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی موت آ گئی ہے، قرآن پڑھتے رہے، کبھی پڑھتے انکا میتون و انہم میتون، کبھی پڑھتے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، قرآن کی یہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یادگار جملہ فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اور میرے ساتھیو، اگر تمہارا معبود اللہ ہے تو اللہ موت سے پاک ہے، اس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی موت آئے گی۔ اگر تم نبی علیہ السلام کو معبود سمجھ بیٹھے تھے تو سن لو آج نبی علیہ السلام پہ موت آ گئی ہے۔ تو 12 ربیع الاول تو نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ کئی بڑی عمر کی مستورات بھی ہوں گی، درس میں ضرور شریک ہوں گی، تو ان کو تو خوب پتہ ہے، لوگ کہا کرتے تھے 12 وفات کا مہینہ آ گیا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی وفات ہے 12 ربیع الاول۔ اب سوچو تو صحیح، سوچو اس بات کو ذرا، اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں غم ہوا اور ساتھ والے گھر میں کوئی پٹاخے بجائے، جھنڈیاں لگائے، چراغاں کرے، خوشیاں منائے، تو ہمیں اس کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اس نے تو ہمارے غم کے اندر اور ہمارے غم پر مرچیں اور نمک چھڑکا ہے، اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، لیکن جس طرح اسلام خوشی پہ جشن کی اجازت نہیں دیتا، غم پہ ماتم کی اجازت نہیں دیتا۔ خوشی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، غم آئے تو صبر کرو، اور اصل طریقہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت پہ چلا جائے۔ یہ جو مروجہ عید میلاد ہے یہ خالص بدعت ہے، بے دینی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے بغاوت ہے، اور میں بالکل علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اس دور کی سب سے بڑی بدعت ہے۔ اور میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں، جو بندہ باز نہیں آتا، سمجھ کے بھی نہیں چھوڑتا اس چیز کو، وہ بندہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ ان الفاظ کو یاد کر لو، محروم ہوگا نبی علیہ السلام کی شفاعت سے، اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ بھلا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے حج عمرے کر کے توبہ توبہ کرتا رہے، ادھر توبہ توبہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تف جا، دفع ہو جا، تیری زندگی میں بدعت ہے، اور جس کی زندگی میں بدعت ہو میں اللہ نے اس کی توبہ قبول کرنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ اس لیے شرک کے بعد یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ جن مستورات نے سنا، یہاں مسجد میں ہمارے بھائی دوست بزرگ بھی ہیں، ہمارا پیغام تو آپ تک پہنچایا، آپ اپنے گھروں میں جا کے پیغام پہنچائیں۔ 12 ربیع الاول کے دن مکمل بائیکاٹ کریں، اس جیسی ساری تقریبوں سے بائیکاٹ کریں۔ دیکھو
ایک بے دینی والی تقریب اگر ہوگی تو اس بے دینی والی تقریب میں جانے کے ساتھ بندے کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی کے ساتھ انجام ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو سنت پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا